بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان الیکشن 2020 کے حوالے سے چند ضروری گزارشات PMLN GB TV کے حوالے سے آپ تک پہنچانے تھے۔ گلگت بلتستان کے عوام گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ جو کھیل گلگت بلتستان میں کھیلا جا رہا ہے 2018 کا الیکشن، جو ملک میں ایک سلیکٹڈ کو لانے کے لیے جو تمام تر جو ہے وہ اقدامات کیے گئے، اور اس کے بعد اس کا پارٹ 2 گلگت بلتستان میں شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی وارن کیا تھا خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ ہماری حکومت کو 6 مہینے پہلے سیز کیا گیا اور مرضی کی جو ہے نگران گورنمنٹ لائی گئی۔ اس کے بعد الیکشن کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا اور PTI کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹس اویلیبل کرنے کے لیے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی، اور تمام تر لالچ دونس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا ہری میں ایک شیڈول دے دیا، اور اس شیڈول کے اندر الیکٹورل لسٹ جو تھی اس کے لیے جو ٹائم چاہیے تھا وہ کم سے کم جو ہے وہ آویزاں کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے تھا، اس کو 15 دن کر دیا گیا، جس سے ہزاروں لوگ اپنے حق رائے دہی سے محروم رہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو الیکٹورل لسٹ تھی اس میں ہر ایک کا ہوم سٹیشن سے اٹھا کے اس کے مخالف پولنگ سٹیشن میں ہمارے حلقوں کے ووٹوں کو تقسیم کیا گیا۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ 2-3 مہینے سے ہم میڈیا کے ذریعے آگاہ کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے کبھی بھی جو ہے وہ جن کے ذمہ داری تھی، چیف الیکشن کمیشنر آرڈر کرتا تھا، نیچے انتظامیہ اس کی بات مانتی نہیں تھی۔ ہمارے مختلف حلقوں میں جہاں پہ ROs تھے جو انتظامیہ کے، وہ دن بھر جو ہے وہ وزراء کے اللیگل جو ہے میل پریکٹسز کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتے رہے، اور شام کو بیٹھ کے RO کا رول ادا کرتے رہے۔ ہم کہتے رہے کہ اس طرح الیکشن مذاق ہو جائے گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان بڑا حساس علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو نقصان ہوگا۔ تو جلسہ جلوس ہوتا کیوں ہے؟ جب ناانصافی ہوتی ہے تو جلسہ جلوس ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے، جب بربریت ہوتی ہے تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس سے جو ہے وہ ملک دشمن طاقتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ملک دشمن طاقتوں کو کس نے فائدہ دیا اس الیکشن میں؟ اس الیکشن کے ذریعے سے وہ جعلی مینڈیٹ کس نے دلایا؟ آج تک گلگت بلتستان کی تاریخ میں کسی نے سنا کہ عدالتوں کے فیصلوں کی بھی پرواہ نہیں کی گئی؟ چیف کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا گیا، سپریم اپیلیٹ کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا گیا، 5 وفاقی وزراء ایک کانسٹیچوئنسی میں گھستے رہے۔ میرے اپنے حلقے میں جو ہے وہ 7 سے زیادہ وفاقی وزراء جو ہے وہ یہاں ایک حلقے میں سلائی مشینیں، آٹے کے تھیلے۔ یار پاکستان کے کسی الیکشن میں ایسا ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب جان بوجھ کے پھر آخری دن الیکشن کے آخری دن میں خود RO کے پاس گیا پوسٹل کے حوالے سے، اور جن لوگوں کے 7,000 درخواستیں پوسٹل کے نام پہ دی گئی تھی، اور اس پر بیس کر کے جو پولنگ عملے کو جو دی جاتی ہے ووٹر لسٹ آفیشیلی، اس کے اندر ان کے اوپر سرخ سیاہی ڈال دی گئی۔ اور جب ہم نے اس کے بارے میں کہا، اس رات کو بھی ہم DRO اور RO دونوں سے ملے، اور ان سے ہم نے کہا یہ جو سرخ سیاہی لگا کے آپ نے لوگوں کو بھیجا ہے، یا تو ان کا یہاں پہ ووٹ پول کروائیں لا کے، یا کل ہمارے احکامات دے دیں تاکہ وہ وہاں جا کے ووٹ پول کر سکیں۔ تو دونوں کام ہمیں کہا گیا کہ بالکل ہوگا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ صبح جب لوگ پولنگ سٹیشنوں میں گئے، 3 کام کیے گئے اس الیکشن میں ہمارے حلقے کے حوالے سے خاص طور پہ۔ وہ یہی ہے کہ آپ نے صبح جو ہے وہ جو PMLN کے سپورٹ علاقے تھے وہاں پہ پولنگ سلو کرانے کے لیے 2 اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ آپ نے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کے ساتھ 1,000 ووٹروں پہ مشتمل جو پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ انہوں نے ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر دیا، تاکہ ایک ووٹ پول کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لیا گیا۔ سردی کا موسم، کرونا کی خطرہ، اس کے باوجود لوگ ہزاروں کی تعداد میں لائن میں لگے رہے، لیکن وہاں پہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے ان بیچاروں کو جو ہے سردی بڑھتی گئی۔ کل موسم بھی کلاؤڈی تھا اور دھوپ بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگ مجبوراً جو ہے وہ 6-8 گھنٹے لائن میں لگنے کے باوجود ان کو ٹائم نہیں ملا تو وہ گھروں کو چلے گئے۔ یہ ایک پری پلان ہوا ہے، یہ ہمیشہ کبھی RTS سسٹم کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مرضی کے نتائج لیے جاتے ہیں، کبھی پولنگ سلو کرا کے، اور دوسرا جو ہے پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے، تیسرا ریجیکٹڈ ووٹ کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ جو ہارنے جیتنے والوں کے درمیان جو بظاہر جو نتیجہ انہوں نے ظاہر کیا ہے ڈمی سا، جس کے اندر کہیں پہ 2 ووٹ سے کوئی جیت رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ 150-200 ووٹوں کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ موجود ہیں۔
ہمارے 1000 ووٹ اس حلقے میں جو پول ہونا تھا، فزیکلی لوگ موجود تھے، وہ ملازم نہیں تھے، پولنگ سٹیشنوں میں وہ دھکے کھاتے رہے، ان کا نام کے آگے سرخ سیاہی ڈال دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ووٹ پول نہیں کر سکے۔ ہمارے جو ہے وہ 700 سے زیادہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ بنائے گئے، اکثریت ہمارے ووٹ اس میں ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 7,500 جو پوسٹل بیلٹ کے نام پہ درخواستیں دی، ان کا کوئی تصفیہ نہیں ہوا، اس کا کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، کس کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کس کے نہیں ہوئے۔ اور اس سب کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ظلم و جبر کا بازار برقرار رکھا، تو احتجاج حق بنتا تھا۔ ہم نے اس شہر کو پرامن الحمدللہ صوبے کو بنایا تھا پی ایم ایل این نے، اور اس کو جو ہے وہ رات و دن کو جو ہے وہ فرق ختم ہو گیا تھا، لوگ اس طریقے سے آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔ آج وفاقی حکومت اور اس کے چمچے، وفاقی حکومت اور صوبائی انتظامیہ، یہ برابر چیف سیکرٹری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رول ہے، چیف الیکشن کمشنر ڈمی بن گیا، ڈی سیز ڈمی بن گئے، الیکشن کا عملہ جو ہے وہ ڈمی بن گیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اوپر سے جو سرکاری طور پر لیگل آرڈر ہوتا تھا اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروایا گیا، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے پورے گلگت بلتستان میں انتشار کروایا۔ 2/3 میجورٹی کی ڈیمانڈ ہمیں دی تھی گزشتہ الیکشن میں پی ایم ایل این کو، آج ان تمام تر حربوں کے باوجود ان کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی ہے، اور میجورٹی آزاد ارکان جیت گئے ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے جو رزلٹ ایشو کیا ہے، تو کیا کل ایک ایسی گلگت بلتستان میں حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بزدار سرکار 2 گلگت بلتستان میں قائم ہو، یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو، یہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہو، یہاں پہ رٹ کوئی نہ ہو، یہاں پہ جو تعمیر و ترقی کا سلسلہ ہے وہ بند کر دیا جائے، جوتیوں میں دال بٹے، وزارتوں کے جھگڑے ہوں، صوبے کے اندر جو ہے ایک معلق مخلوط ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس کے ذریعے یہ صرف اور صرف عمران خان کے جوتے پالش کریں اور نیازی کو خوش کراتے رہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو تباہی کی طرف لے جانے کی پوری سازش۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ہر 10 سال بعد گلگت بلتستان میں یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ کام 2004 میں پہلے ہوا، پی ایم ایل این کے مینڈیٹ کو اس وقت 8 میں سے 7 ممبروں کو پارٹی چینج کروائی گئی، کاف لیگ بنائی گئی، اور اس تمام تر ریاستی طاقت کے باوجود کاف لیگ کو 4 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملی۔ 11 ارکان کو آزاد جو ہے وہ جیتے تھے، ان کو ملا کے کیوں لیگ کی گورنمنٹ بنائی گئی صوبے میں، اور آپ دیکھ لیں کہ 2004 سے لے کے 2014 تک گلگت بلتستان آگ اور خون میں یہ دھکیلتے رہے، چونکہ عوام کی جینوین مینڈیٹ کے ساتھ کوئی حکومت نہیں تھی، بیوروکریسی اور تمام تر اداروں نے مل کے اس کو جو ہے وہ معلق بنائے رکھا۔ ابھی گلگت بلتستان کے اندر وہی ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں اب بھی انتظامیہ کے وہ اہلکار اور فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ دیا، آج بھی گنڈاپور اور آج بھی زلفی بخاری وغیرہ سرینا ہوٹل میں نگران وزراء کو بٹھا کے وہاں پہ حلقہ 3 کے مینڈیٹ کو چرانے کے لیے قبل اس وقت جو ہے وہ تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ ہم نے پکچرز بھی اس کی بنائی ہیں اور ہماری ٹیم نے سارا کچھ دیکھا بھی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ لہٰذا یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں ہمارے حلقے میں اور بعض دوسرے حلقوں میں بھی، تو اس کے خلاف کل 12 بجے مسلم لیگ سیکریٹریٹ سے ایک پرامن احتجاجی مارچ ہوگا چیف الیکشن کمشنر کے آفس کی طرف۔ میں مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر ورکر سے گزارش کرتا ہوں، جو گلگت بلتستان کی ترقی چاہتا ہے، جو پرامن گلگت بلتستان چاہتا ہے، جو کرپشن سے پاک گلگت بلتستان چاہتا ہے، جو الیکشن میں ووٹ چوری کرنے والوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، جس کسی نے بھی یہاں پہ جناب یہ دھاندلی کا بازار گرم کیا، اس کے خلاف ہم مل کے ایک پرامن پروٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ میری تمام گلگت کے عوام سے گزارش ہے، سئی کے عوام سے گزارش ہے، تمام حلقے کے عوام سے گزارش ہے، حلقہ 1 کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، 3 کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کل اس پروٹیسٹ کا بھرپور ساتھ دیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کے ذریعے بتائیں گے کہ یہ مینڈیٹ کس طرح چوری ہوا ہے، کیا میل پریکٹسز ہوئی ہیں، دنیا کو بھی دکھائیں گے۔ اب ہمارے اس احتجاج کے یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو ملک دشمن طاقتوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جی بھی بڑا حساس ایریا ہے، آپ کو شرم اس وقت نہیں آئی جب یہاں پہ بندے توڑ رہے تھے پارٹیوں کے؟ آپ کو شرم اس وقت نہیں آئی کہ جب الیکشن کمیشن کو آپ نے ڈمی بنا دیا تھا؟ آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوا کہ جہاں پہ جناب آپ نے قانون اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بھی پھیر دی، وفاقی وزراء کو گلیوں میں لے جا کے مشینیں تقسیم کروائی؟ جب آپ کو شرم نہیں آئی کہ جب ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشری سے
آفیسر لیں اور جو پریزائڈنگ آفیسرز آپ نے اپنے ماتحت ایڈمنسٹریشن سے لیے، اور جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر احتجاج تو بنتا ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پاس ہم نے عدالتوں سے فیصلے لے کے بھی دیکھے آپ نے، پھر بھی آپ باز نہیں آئے۔ ہم نے سپریم اپیلیٹ کورٹ سے بھی فیصلہ لے لیا، آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ہم نے ہائی کورٹ سے فیصلہ لے لیا، پھر بھی آپ باز نہیں آئے۔ انڈیپینڈنٹ میڈیا نے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج ہمیں احتجاج ہم کریں گے تو ملک دشمن طاقتوں، ملک دشمنوں کو جتنا عمران خان نے جو ہے وہ فائدہ دیا، اتنا ہمارے دشمن بھی اس ملک کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے عمران خان نے جس طرح اداروں کو بدنام کیا، 1 نومبر کو گلگت بلتستان آئے، پچھلے سال جب وہ 1 نومبر کا ہے تو میں بھی موجود تھا، خان کو جرأت نہیں ہوئی وہاں پہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے نیشنل لیڈرز کے خلاف بات کر سکے۔ اس سال آیا، پاک فوج کے زیر اہتمام جشن آزادی کا پروگرام، اس جشن آزادی کے پروگرام میں اس بدزمان آدمی نے، اس شخص نے وہاں بیٹھ کے ایک لفظ جو پاپولر ہے یہاں پہ آئینی صوبے کے بات کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور کیا باتیں کی، 25 منٹ اس نے نیشنل لیڈرز کو گالیاں دی۔ اور کیا یہ زیب دیتا ہے ہمارے افواج پاکستان کے زیر اہتمام تقریب ہو، اور وہ بھی جشن آزادی کی تقریب ہو، وہاں پہ اس طرح گالم گلوچ کیا جائے؟ لہٰذا یہ شخص پاکستان فوج کو بدنام کرنے میں تلا ہوا ہے۔ یہ شخص جب تک ہے اس ملک میں فوج کی عزت رسپیکٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شخص جب تک ہے اس کی حرکات اور سکنات اور افعال اور اقوال جو ہیں، اور اس کے وزراء ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے مفاد کے خلاف ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے جمہوریت بدنام ہو رہی ہے، جس سے گلگت بلتستان کے عوام بدنام ہو رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے حلقے کے عوام کو اور مسلم لیگ نون کے تمام چاہنے والوں کو اور تمام ایسے لوگ دوستوں سے، سول سوسائٹی سے میں گزارش کروں گا کل کے احتجاج پہ بھرپور شرکت کریں۔ ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس حلقے کے الیکشن کو، رزلٹ کو پری پلان تبدیل کیا گیا ہے۔ پی ایم ایل این کو میں ٹارگٹ پہ تھا اس لیے کہ میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں اس کا ورکر ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اس حکومت نے 5 سال میں ڈیلیوری کی ہے 100%۔ اور یہاں پہ جب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، پورے صوبے میں ہم پھرے ہیں الحمدللہ، بھرپور طور پر گلگت بلتستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا تھا۔ عوامی طاقت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، لیکن اس کو ووٹ میں بدلنے کے لیے جو روکا گیا اس کے خلاف یہ احتجاج ہوگا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا، عہدیداروں کا، جنہوں نے تمام تر مصائب کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، یہاں سندھ حکومت اور وفاق کے حکومت کے وسائل کے باوجود آپ نے بھرپور کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آپ کو کبھی نا امید نہیں کریں گے۔ ہم آپ کا دن رات خدمت اسی طریقے سے جاری رکھیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔